بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ابھی میں بازار گیا تھا تو وہاں کئی قسم کے لوگ نظر آئے۔ نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے بازاروں میں آج کل۔ تو وہاں مجھے ایک 14-15 سال کی بچی بھی نظر آئی، جس کو اس کے ماں باپ پکڑ کے لے جا رہے تھے اور تھوڑی سی اسپیشل مجھے نظر آ رہی تھی۔ تو وہ جو کہ میری آبزرویشن ہے بچوں کے بارے میں، کیونکہ میں تھوڑا پڑھانے سے بھی میرا تعلق رہا ہے، تو آج کل ماں باپ نے بچوں کو اتنا زیادہ ڈپریسڈ کر دیا ہے نا کہ اگر اسپیشل بچوں کی آپ کیٹیگرائزیشن کریں نا تو اس میں 40% بچے وہ ہوں گے جو کہ ماں باپ کی غلطیوں کی وجہ سے اسپیشل کیٹیگری میں چلے گئے ہیں، لیکن اس کو کوئی ایگری نہیں کرے گا۔ اس کو ایگری کرنا بہت بڑے حوصلے کی بات ہے، کیونکہ ماں باپ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دشمن ہو سکتے ہیں بچے کے؟ لیکن حقیقت یہی ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ اتنے دشمن ہوئے ہیں نا کچھ پچھلے سالوں میں، پچھلے 20-25 سالوں میں، کہ انہوں نے بچوں کے ساتھ صحیح دشمنی کی ہے۔ وہ جو گھر میں پڑھے لکھے ماں اور باپ کے جب اولاد ہوئی ہے نا، تو انہوں نے ان بچوں کو اتنا ڈپریس کیا ہے، اتنا دبایا ہے۔ وہ 3 سال کے بچے کو ہی ڈاکٹر، انجینئر اور پتہ نہیں کیا کیا بنانا چاہتے تھے، تو 7 سال تک بچہ جو ہے وہ مکمل پاگل ہو جاتا ہے، وہ اسپیشل ہو جاتا ہے۔ اس کی ہیبٹس میں کچھ ایسی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں کہ آپ جج ہی نہیں کر سکتے کہ اس کے بیہیویئر میں جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ آپ کی وجہ سے آئی ہیں، کیونکہ آپ تو اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ وہ ماں باپ جن کے 7 سال سے بڑے بچے اسپیشل ہیں، وہ غور کریں، اگر وہ 3 سال کی عمر تک بالکل ٹھیک تھے تو یہ یقین جانیں ڈائریکٹ جو ہے وہ ماں باپ کا قصور ہے۔ ماں باپ نے ان کو اپنی خواہشات کے بھینٹ چڑھا دیا ہے۔ کچھ بچے بچ بھی گئے ہیں، میرے بھی کئی ایسے دوست تھے جو رزلٹ کے بعد فیس بک پہ اپنے بچے کے ساتھ اپنی تصویر شیئر کرتے تھے اور اس پہ لکھا ہوتا جی میرے بیٹے یا بیٹی نے جو ہے نا کلاس میں 97% مارکس لیے ہیں۔ تو ابا جی تو بڑے خوش نظر آ رہے ہوتے تھے، بچے کے اندر جو نظر آتا تھا وہ ہڈیاں، مایوسی اور کالی آنکھیں، جیسے کہ ایک خریدا ہوا غلام ہوتا ہے نا، اس طرح سے بچے ہم پال رہے ہیں، اور وہ 97% لے لیں چاہے 98% لے لیں، ان کی زندگی میں خوشی نہیں آتی۔ خوشی صرف ماں باپ کو ہی ہوتی ہے، یا وہ اس قابل ہو جاتے ہیں ماں باپ کے اپنے دوستوں میں بیٹھ کے کہیں واہ واہ جی میرے بچے نے اتنے نمبر لیے ہیں اور میں بڑی کوشش کر رہا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو خدا را ان چیزوں سے بچیں۔ تو طویل گفتگو ہوگی اس موضوع پر، تو اس لیے میں نے جو ہے وہ جب کرونا آیا نا تو اس کو میں نے خدا کی نعمت قرار دیا ہے۔ کرونا کے دوران بچوں کو گھر میں آرام کرنے کا موقع ملا، ان کی اسکولنگ کم سے کم ہوئی، کیونکہ ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کو دینی تعلیم بھی دینا چاہتے ہیں اور انگریزی تعلیم بھی دینا چاہتے ہیں، تو صبح شام ان کو مدرسے اور مسجدوں کے چکر لگوائے جاتے ہیں۔ ہاں، ٹیوشن بھی پڑھایا جاتا ہے، تو ان کو بیچاروں کو کھانے پینے اور کھیلنے کی ہوش ہی نہیں ہوتی۔ انہوں نے قرآن پڑھنے جانا ہے، انہوں نے اسکول جانا ہے، انہوں نے ٹیوشن جانا ہے، انہوں نے ہوم ورک کرنا ہے، اور روز انہوں نے تھپڑ بھی کھانے ہیں۔
تو ایک دفعہ مجھے بھی خیال آیا تھا، میں بھی کبھی بچوں کو مار دیتا تھا، پھر میں نے چھوڑ دیا. تو مجھے خود ہی خیال آ گیا کہ میں اتنا بڑا ہوں، اتنی میری ایج ہے اور صحت بھی ٹھیک ہے، لیکن مجھے آج پتہ ہو کہ کل ایک تھپڑ مجھے ضرور لگنا ہے، صرف ایک. وہ جو 10 لگتے ہیں وہ تو آپ چھوڑیں، تو میری جذباتی حالت کیا ہوگی؟ کیا مجھے روٹی اچھی لگے گی؟ نہیں لگ سکتی. کیا میں صحیح گرو کروں گا؟ نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ موضوع بہت لمبا ہے، اس پہ بہت ساری تقریریں ہو سکتی ہیں، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. آپ بھی اپنے ارد گرد کے معاشرے کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ بچوں پر کس طرح سے ظلم ہو رہا ہے. ان پر کتابوں کا کتنا زیادہ بوجھ ہے. کتابوں کے بوجھ والی اور بستے کے بوجھ والی بات تو بہت پرانی ہو گئی ہے نا. تو اگر آپ کی خوشی کے لیے وہ غلام بنے ہوئے ہیں نا، تو ان کو پلیز آزاد کر دیں. وہ آپ کی جائز اولاد ہیں، تو انہیں زندہ رہنے دیں، انہیں زندہ رہنے کا حق دیں. ایجوکیشن اور تربیت ان چیزوں کا نام نہیں ہے جو کہ ہم نے سمجھ لیا ہے.